بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس ٹائم مطاف میں بیٹھا ہوں اور ابھی جو باقی کا حج رہتا ہے میں اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ آج 11 کی شام ہو گئی ہے۔ شروع میں کرتا ہوں جو ہمارے بھائی بہن ہوٹل چلے گئے ہیں، مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جو بھی رستہ گمے یا بیمار ہو تو اس کو ہوٹل کا رستہ کیسے یاد رہتا ہے، اور جو بیمار ہوتا ہے اس کو شفا صرف ہوٹل میں جا کے کیوں ملتی ہے۔ پتہ نہیں ان کو مینا کے خیموں میں یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ یہاں بھی واش روم ہیں، یہاں بھی غسل خانے ہیں، یہاں بھی کپڑے چینج ہو سکتے ہیں، یہاں بھی اے سی لگے ہوئے ہیں، ساری فیسلٹیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود حاجی کو جو تسکین جا کے ہوٹل ملتی ہے نا، وہ کہیں نہیں ملتی۔ اور اگلی مزے کی بات ہے، چلو پرائیویٹ ٹور آپریٹر تو ایسے کریں نا، ان کی تو فطرت ہے نا، ان کی فطرت میں یہ ہے حاجیوں کو انٹرٹین کرنا۔ وہ تو مزدلفہ کے باہر وقوف بھی کروا دیتے ہیں نا حاجیوں کی راحت کے لیے، وہ تو بادشاہ ہیں، ان کو تو چھوڑ دیں۔ یہ باقی جتنے متقی ہمارے بہن بھائی ہیں جن کو مسجد نمرہ کا بھی شوق ہوتا ہے، جبل رحمت کا بھی شوق ہوتا ہے، پیدل حج کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے، بڑی تقوی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب یہ جمرہ آتے ہیں تو ذرا سا رستہ بھولے نہیں اور ہوٹل میں چلو جی، ذرا سی طبیعت خراب ہوئی نہیں ہوٹل میں چلو جی۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اچھا جب یہ ہوٹل جا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کبھی کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا کہ بھائی ہم جائیں یا نہ جائیں۔ ہوٹل جا کے 5-6 گھنٹے ریسٹ کر کے ساری مطلب پورا اپنا جب دیکھنے تسکین مل گئی ہے، اس کے بعد ان کو مسئلہ بھی پوچھنا ہوتا ہے کہ بھائی ہم ہوٹل آ گئے تھے، اچھا ہوا ہے، برا ہوا ہے، غلط ہوا ہے، صحیح ہوا ہے، آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا۔ بھائی اب کیا فائدہ آپ کا پوچھنے کا۔ یاد رکھو، مینا میں رہنا سنت موقدہ ہے، تقیدی سنت ہے یہ، تقیدی۔ اللہ کرے یہ سب کو سمجھ آ جائے۔ یہاں حلق کرنا سنت ہے، کوئی بھی ہوٹل مینا کے خیموں میں نہیں آتا، مینا کی حدود میں۔ تو جو گئے ہیں وہ تو گئے ہیں، موجے ماریں، اللہ کی رحمتیں مینا کے خیموں میں ہوتی ہیں۔ میں بڑی بار یہ بات بولتا ہوں، آپ کے ہوٹلوں میں نہیں ہوتی۔ اور جو چلے گئے تھے پھر بعد میں وہ تقوی کی باتیں نہ پوچھا کریں میرے سے، ایسی ایسی لمبی لمبی تقریریں پھر کرتے ہیں سارے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اب سن لیں آگے کا مسئلہ کیا ہے۔ جو بھی مینا سے باہر رہے، چاہے مینا میں رہنا سنت ہے، رات بھی دن بھی، جو مینا سے باہر رہے، خیموں میں رہے، کوئی دم صدقہ نہیں ہے، لیکن بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، بس ہو گیا۔ اب کوئی چاہے روزانہ جائے، روزانہ آئے، لوگ لگے رہتے ہیں رات مینا میں گزارنا سنت ہے، کچھ ٹائم گزاریں، زیادہ گزاریں، بھائی یہ بات تو ہے دل کی، ہیلے حجتیں نکالو۔ ویسے تو سب کو بڑا پریشانی ہوتی ہے ہم نیو مینا میں کیوں آئے ہیں، مزدلفہ میں کیوں آئے ہیں، لیکن ہوٹل بھاگنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو میں مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ اب آگے آپ کے پیچھے طواف زیارہ، طواف زیارہ آئیں، آگے طواف زیارہ کریں، اسی کے بعد آپ نے صحیح کرنی ہے۔ کسی کا اگر دل ہو ساتھ ہی طواف وداع کرنے کا تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی بہن کو ہو کہ میری نپاتی آ جائے گی تو وہ بھی ساری طواف زیارہ کر لیں۔ اگر کسی نے طائف یا مکہ کے حدود سے باہر جانا ہے وہ بھی ساری مطلب وہ بھی طواف وداع ساتھ ہی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی چیز بھی یاد رکھیے گا، نپاکی کے حال میں اگر بہنیں چلیں گی تو طواف وداع معاف ہو جاتا ہے، اگر یہاں رہتے پاک نہ ہوئی، پاک ہوگی تو طواف وداع کرنا ہے۔ طواف زیارہ کیے بغیر کوئی بہن مکہ نہیں چھوڑیں گے، یہ یاد رکھنا پڑنا، بڑا دم آئے گا۔ یہ تو ہوگا طواف زیارہ کلیئر۔ آگے آگی سعی، سعی میں 11 اور 12 اور 13 یہ تینوں کنکریاں زوال کے بعد، مطلب ظہر کے بعد، ظہر کا ٹائم داخل ہونے پر کرنی ہے، چاہے نماز پڑھنے سے پہلے کریں یا بعد میں، لیکن جب ظہر کا ٹائم داخل ہو جائے، چاہے معاون بولے، سعودی گورنمنٹ بولے، کوئی بھی بولے، کنکری زوال سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ جس نے کی اس پہ دم آئے گا۔ ہاں اگر اسی دن لوٹا لی اگلی طلوع فجر سے پہلے تو دم ساکت ہو جائے گا۔ اگر کوئی دن میں نہیں کر پا رہا یا کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا یا کوئی بیمار ہے تو وہ مغرب کے بعد جا کر لے، اس کے لیے مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ اور بہنیں یاد رکھیں، یہ جو تھوڑے بیمار ہیں، پاؤں پہ چھالے ہیں، یا کسی کو ایسے ویل چیئر لے کے چلے جاؤ، لیکن کسی کو وکیل نہیں بنانا۔ اور اگر وکیل بنانا تو پھر میرے سے آگے مسئلہ نہیں پوچھنا، کیونکہ وکیل کے لیے بڑی شرائط ہے کہ بالکل ہی کوئی اپاہج ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے تھوڑی بہت تھکاوٹ کی وجہ سے کسی کا کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ نے یہ کنکریاں کرنی ہے۔ اس کے بعد طواف وداع کے بعد بھی آپ عمرہ طواف کر سکتے ہو، لیکن مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کرنا لازم ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ باقی کسی کے حج کرتے ہوئے کوئی تھوڑی بہت چیزیں اوپر نیچے ہوئی ہیں، اگر کہ باقی کسی کی طواف کرتے ہوئے صحیح کرتے ہوئے بال گرے یا کچھ بھی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہوئی ہیں تو وہ تھوڑا بہت صدقہ دے لیں، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اور 10 20 30 40 50 ویسے بھی جب حج کرو تو 20 40 50 ریال صدقہ کیا کریں، یہ چیز ہے۔ اور اللہ کا واسطہ ہے، آپ باقی کا ٹائم کم از کم، اچھا طواف زیارہ کرتے ہوئے اگر کسی کی رات مینا سے باہر گزر گئی تو کوئی بات نہیں، یہ تو اب حج کے اعمال میں ہے نا، لیکن جب طواف کر لیا تو پھر مینا پہنچو بھائی، ہوٹل نہیں پہنچو۔ اور بہت سارے یہ پوچھتے ہیں ہم 13 کی کنکری اپنے ہوٹل، اگر کسی نے 13 کی کنکری نہیں کرنی تو مغرب سے پہلے مینا چھوڑو، مغرب کے بعد بھی چھوڑ سکتے ہو لیکن مکروہ ہوگا، لیکن اگر 13 کی صبح ہو گئی تو پھر 13 کی بھی کنکری کرنی واجب ہو جائے گی آپ پہ، اور میں ریکویسٹ کروں گا 13 کی کنکری کر کے جائیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہر کنکری پہ ہلاک کر دینے والا گناہ معاف، جس گناہ کو چھوڑ کے سوچ کے کنکری مارو گے وہ معاف۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو صبر میں رکھیں، خیر میں رکھیں۔ اب حاجی بڑا کھل جائے گا، بڑے وہ مینا میں بیٹھ کے بھی باتیں ہوں گی، اپنے ہوٹل میں آ کے بھی ہوں گی۔ اصل حکم تو یہ تھا کہ اس ٹائم ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، جو خیر کے خزانے اکٹھے کیے ہیں ان کو خیر سے واپس لے کے جائیں۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوئی تو بتا، سو کویشچن میں پوچھ لوں گا، انشاءاللہ میں اس کے پھر آنسر دے دوں گا۔ باقی اللہ کوئی بھی بات
تھوڑی سخت بول گیا ہوں اس کے لیے معذرت ہے. اصل دکھ اس وجہ سے ہوتا ہے پوری سال ہم آپ لوگوں پہ محنت کرتے ہیں یہ چیزیں بتانے کے لیے، یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، ذرا سی اونچ نیچ ہوتی ہے اور ہم ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر اس ٹائم دکھ ہوتا ہے. تو باقی اصل تو فکر تو اس میں یہی ہے نا کہ ہم تقوی کے ساتھ ساری چیزیں کریں. اللہم آمین. پھر بھی اس میں کوئی کمی پیشی ہوئی، کچھ سخت الفاظ بول گیا ہوں اس کے لیے معذرت ہے. کہا سنا معاف ہے. اللہ حافظ.